اسی یونیورسٹی کی راہ حسین کا راہی کون ہے، راہ موسیٰ کا راہی کون ہے، اور یزید اور فرعون کے پیروکار کون ہیں؟ آپ لوگ بے ایمان بھی ہیں، آپ لوگ کرپٹ بھی ہیں، آپ لوگوں میں پاکستان اور پاکستانی قوم کا احساس ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ ہار چکے ہیں۔ طاقتور لوگوں کو میں یہ پیغام دیتا ہوں، اس ملک کے چوروں لٹیروں 2 نمبر لوگوں کو میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ آپ لوگ ہار چکے ہیں۔ آپ لوگوں نے ہر طریقہ آزمایا میرے لیڈر کو جھکانے کا، لیکن وہ جھکا نہیں، بکا نہیں، ڈرا نہیں، اس لیے آپ ہار چکے ہیں۔ ابھی بھی وقت ہے، ہوش کے ناخن لیں، ابھی بھی وقت ہے، آنکھیں کھولیں اور جائیں اڈیالہ جیل، وہاں پر بیٹا قیدی نمبر 804 اس کے پاؤں پکڑے، میرے لیڈر، میرے قائد جناب عمران خان صاحب سے معافی مانگے، اور ساتھ یہ بھی کہیں کہ جناب عمران خان صاحب ہم غلط تھے، ہم نے آپ پر ظلم کیا، آپ کی پارٹی پر ظلم کیا، آپ کے لوگوں پر ظلم کیا، اس پاکستان اور پاکستانی قوم پر ظلم کیا، لیکن ہم ہار چکے ہیں، پاکستان ہم سے نہیں سنبھل رہا۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں۔ سہیل آفریدی نے ایسی تقریر کی کہ ایوان کے دور و دیوار ہلا کر رکھ دیے۔ آپ جانتے ہیں کہ عمران خان کو الشفا منتقل کرنے کا معاملہ پورے ملک میں زور پکڑ چکا ہے۔ جو عدالت کی توہین اس حکومت نے کی ہے، اس کے خلاف تحریک انصاف عدالت پہنچ چکی ہے، اور عدالت سے یہ استدعا کی ہے کہ ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے۔ دوسری طرف اسلام آباد یونیورسٹی کا معاملہ، اس پر سوشل میڈیا پھٹ پڑا۔ سہیل آفریدی نے کیا کچھ کہا، آپ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ اسی یونیورسٹی کی وجہ سے میرے لیڈر کو، میرے قائد کو، امت مسلمہ کے لیڈر کو، جناب عمران خان صاحب کو 14 سال کی سزا ہوئی ہے، اور ان کی اہلیہ کو 7 سال کی سزا ہوئی ہے، جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ مسئلہ یہ ہے میڈم سپیکر صاحبہ کہ پاکستان کی تاریخ میں جو میرے لیڈر، جو میرے قائد پر کیسز بنے ہیں، بلکہ دنیا کی تاریخ پر وہ کسی ملک میں موجود ہی نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں سائفر کیس، میڈم سپیکر صاحبہ کسی ملک کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ باہر سے آ کر ہمارے ملک کے فیصلے کریں۔ ایک غیرت مند انسان، ایک ملک کا غیرت مند شہری، اگر وہ ملک کا وزیر اعظم بھی نہ ہو، کوئی اعلیٰ عہدے پر بھی نہ ہو، لیکن اس کو کسی دوسرے ملک کی طرف سے یہ باتیں کی جائیں کہ فلانی کی حکومت گرائیں، اگر گرا دی تو ٹھیک ہے، اگر نہیں گرائی تو تمہیں معافی نہیں ملے گی۔ میرا لیڈر، میرا قائد ایک غیرت مند انسان ہے، ایک ایماندار انسان ہے، وہ پاکستان کی خاطر، پاکستان کی سالمیت کی خاطر، پاکستان کی خود مختاری کی خاطر اپنے قوم کے درمیان آیا اور پوری قوم کو یہ بتایا کہ آپ کے فیصلے کہاں ہو رہے ہیں، کہاں سے ڈائریکشن دی جا رہی ہے طاقتور لوگوں کو، کہ ایک ملک جس کا وزیر اعظم صادق اور امین ہے، سرٹیفائیڈ صادق اور امین، وہ اس ملک کو ایک اچھی سمت کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ کورونا کے وبا میں اس نے جس طرح اس ملک کو چلایا، جس طرح اس سے پہلے 2018 سے پہلے ہمارے حکمرانوں نے اس ملک کو تباہ و برباد کیا تھا، بلیک لسٹ کی تلوار ہمارے گردنوں پر لٹک رہی تھی، اس کے باوجود اس نے اس ملک کو سنبھالا بھی، اٹھایا بھی، اور ایک ترقی کی طرف وہ گامزن تھا۔ لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ یہاں پر کچھ نومولود طاقتور لوگ جو زمین پر اپنا جھوٹا خدا ایک ملک کو تصور کرتے ہیں، ان کو ایک دھمکی آتی ہے اور ان کی جو ہے یہاں پر کام پہ ٹانگنا شروع ہو جاتی ہیں اور وہ ریجیم چینج آپریشن کرتے ہیں۔ میری لیڈر کا یہ قصور تھا کہ اس نے پوری قوم کو بتایا کہ آپ کے طاقتور لوگ بے غیرت ہیں اور وہ کسی اور سے ڈکٹیشن لیتے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں یہ کیس جو میرے لیڈر، میرے قائد پر بنا، جس نے اس ملک کی خاطر، اس ملک کی سالمیت اور خود مختاری کی خاطر پوری قوم کو یہ سمجھایا کہ خود مختاری کیا ہوتی ہے، عزت کیا ہوتی ہے، غیرت کیا ہوتی ہے، اس پر وہ کیس بنا، تو یہ جو ہے سیاہ باپ کے طور پر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ دوسرا کیس عدت کا تھا۔ میڈم سپیکر صاحبہ، کوئی بھی مہذب معاشرہ میاں بیوی کے رشتے میں نہیں گھستا۔
لیکن یہاں پر کچھ بغیرت بے ایمان تھرڈ کلاس لوگ اعلی عہدہ پر فائز تھے اور انہوں نے وہ کیس بنایا اور اس میں بھی سزا ہوئی. یہ بھی جو ہے پاکستان کی تاریخ میں سیاہ باب کے طور پر تصور کیا جائے گا. تیسرا کیس, طاقتور لوگوں کو میں یہ پیغام دیتا ہوں, اس ملک کے چوروں لٹیروں 2 نمبر لوگوں کو میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ آپ لوگ ہار چکے ہیں. آپ لوگ بے ایمان بھی ہیں, آپ لوگ کرپٹ بھی ہیں, آپ لوگوں میں پاکستان اور پاکستانی قوم کا احساس ہی نہیں ہے, لیکن پھر بھی آپ ہار چکے ہیں. آپ لوگوں نے ہر طریقہ آزمایا میرے لیڈر کو جھکانے کا, لیکن وہ جھکا نہیں, بکا نہیں, ڈرا نہیں, اس لیے آپ ہار چکے ہیں. ابھی بھی وقت ہے, ہوش کے ناخن لیں. ابھی بھی وقت ہے, آنکھیں کھولیں اور جائیں اڈیالہ جیل. وہاں پر بیٹا قیدی نمبر 804 اس کے پاؤں پکڑے, میرے لیڈر, میرے قائد جناب عمران خان صاحب سے معافی مانگے اور ساتھ یہ بھی کہیں کہ جناب عمران خان صاحب ہم غلط تھے, ہم نے آپ پر ظلم کیا, آپ کی پارٹی پر ظلم کیا, آپ کے لوگوں پر ظلم کیا, اس پاکستان اور پاکستانی قوم پر ظلم کیا, لیکن ہم ہار چکے ہیں, پاکستان ہم سے نہیں سنبھل رہا. ہم القادر یونیورسٹی کی, جس کا بینیفیشری نہ میرا لیڈر, میرا قائد جناب عمران خان صاحب ہیں, نہ ان کی اہلیہ ہیں, نہ اس کے بچے اس یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں, بلکہ اس نے اس ملک اور اس قوم کی خاطر, مسلمانوں کی خاطر اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ یونیورسٹی بنائی تھی. آج اس میں بھی اس کو سزا دی گئی, تو یہ بھی ایک سیاہ باب کے طور پر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. میڈم سپیکر صاحبہ, ہم نے 77 سال سے یہ دیکھا ہے کہ جمہوری قوتوں کو کس طرح سزائیں ملتی ہے اور ان کو کس طرح جو ہے راستے سے ہٹایا جاتا ہے, لیکن یہ 2024 ہے. میرے لیڈر, میرے قائد نے پوری قوم کو شعور دیا ہے. اس نے پوری قوم میں یہ شعور پیدا کیا ہے کہ صحیح کون ہے اور صحیح کیا ہے, غلط کون ہے اور غلط کیا ہے. پاکستان کا بچہ بچہ یہ جانتا ہے کہ راہ حق پر کون ہے, راہ حسین کا راہی کون ہے, راہ موسیٰ کا راہی کون ہے, اور یزید اور فرعون کے پیروکار کون ہیں. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا طوفانی خطاب. آپ جانتے ہیں کہ اسلام آباد یونیورسٹی میں جو معاملہ ہوا اس پر اس وقت پاکستان کا سوشل میڈیا سیخپا ہے, اس پر مختلف قسم کی چیمگوئیاں کی جا رہی ہیں, اور دوسری طرف حکومت کے لیے ہر روز ایک نئی مشکل کھڑی ہے. پیپلز پارٹی نے بھی پیچھے ہٹنے کا اعلان کر دیا ہے.